جب کبھی داخل مسجد ہوں یاد آنے پر اعتکاف کی نیت کر لیا کریں. جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. یاد رکھیے، مسجد میں کھانے پینے، سونے یا سحری افطاری کرنے، یہاں تک کہ آب زمزم یا دم کیا ہوا پانی پینے کی بھی شرعاً اجازت نہیں. البتہ اگر اعتکاف کی نیت ہوگی تو یہ سب چیزیں ضمناً جائز ہو جائیں گی. اعتکاف کی نیت بھی صرف کھانے پینے یا سونے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا مقصد اللہ کریم کی رضا ہو. فتاوی شامی میں ہے، اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، کچھ دیر ذکر اللہ کرے، پھر جو چاہے کرے، یعنی اب چاہے تو کھا پی یا سو سکتا ہے. حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اللہ کریم کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. 3 شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے. نمبر 1، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے. دوسرا، میری سنت کو زندہ کرنے والا. اور تیسرا، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جو آج ہمارے مظفر آباد کشمیر کے اس ہفتہ وار اجتماع کو براہ راست دیکھ اور سن رہے ہیں، حصول ثواب کی خاطر بیان سے پہلے حسب حال اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. 2 مدنی پھول اس حوالے سے کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا. جتنی اچھی نیتیں زیادہ، اتنا ثواب بھی زیادہ. نگاہ نیچی کیے، خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا. اور میں دیکھ رہا ہوں مظفر آباد فیضان مدینہ جو ہے ہمارا، یہ کم و بیش بھر چکا ہے. اب جو آنے والے ہیں ان کو ہو سکتا ہے آگے آنے کی جستجو ہو، لیکن اب چونکہ پیک اور پیچھے جہاں جگہ میسر آئے بیٹھتے جائیے گا، جہاں موقع ملے بیٹھتے جائیں، جہاں جگہ میسر آئے. اب اس کے باوجود اگر کوئی آگے آنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم نے جو ابھی نیت کی کہ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا. اچھا، جو صدا لگائی جاتی ہے نا صلو علی الحبیب کی، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ، سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر اسلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج بیان کا جو موضوع ہے اس کو اب اول تاخیر توجہ کے ساتھ سن کے، اور اس کو اگر ہم نے ذہن نشین کر لیا اور ان مدنی پھولوں پر عمل کی کوشش کی تو جسے کہتے ہیں نا کی ٹو سکسیس، کامیابی کی چابیاں، کامیابی کی چابی. یعنی اگر کوئی بزنس مین ہے، اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے، اگر کوئی ٹیچر ہے، اگر کوئی ازدواجی زندگی گزارتا ہے، ہمسایوں میں معاملات ہیں، کاروباری لین دین ہے، تاجر ہے، زندگی کے کسی بھی شعبے سے بلانگ کرتے، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے، اگر ان اصولوں پر، ان مدنی پھولوں پر ہم چل پڑے، کامیابیاں کہتے ہیں نا جس کو کہتے قدم چومنا، ازدواجی زندگی میں خوشگوار اور خوبصورت انداز، گھر امن کا گہوارہ، کاروبار میں، جاب میں، بزنس میں، ہر طرف.
میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کا ایک بہت ہی ایمان افروز واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زید بن ثانہ جو تورات کے بہت بڑے عالم تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے، ان کا کھجور کا بزنس ہوا، خرید و فروخت کا معاملہ ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن ثانہ سے کھجوریں خریدیں. کھجوریں دینے کی مدت میں ابھی 1-2 دن باقی تھے، یا زید بن ثانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کھجوریں لینی تھیں. یعنی کھجوریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن ثانہ کو دینی تھیں، اور جو وقت طے تھا وہ ابھی 2 دن باقی تھے، 1-2 دن باقی تھے. تو زید بن ثانہ نے بھرے مجمع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سختی کے ساتھ تقاضا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن اور چادر پکڑ کر تیز نظروں سے آپ کی طرف دیکھا. یہ منظر دیکھ کر حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپے سے باہر ہو گئے اور نہایت غضبناک نظروں سے گھور گھور کر کہا، اے خدا کے دشمن، تو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی گستاخی کر رہا ہے. خدا کی قسم، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب مانے نہ ہوتا تو میں اب بھی اپنی تلوار سے تیرا سر اڑا دیتا. یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مجھے ادائے حق کی ترغیب دے کر اسے نرمی کے ساتھ تقاضا کرنے کی ہدایت کر کے ہم دونوں کی مدد کرتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جلال میں آئے. زید بن ثانہ کا رویہ، بیہیویئر انتہائی بدتمیزی والا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی جو ہے وہ غضبناک نظروں سے دیکھا اور جھڑک کر کہا کہ تو کیا کر رہا ہے؟ اگر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب مانے نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، عمر یہ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے ادائے حق کی ترغیب دو اور اسے نرمی کے ساتھ تقاضا کرنے کی ہدایت کر کے ہم دونوں کی مدد کرتے. پھر آپ نے حکم دیا، اے عمر، اس کو اس کے حق کے برابر کھجوریں دے دو اور کچھ زیادہ بھی دینا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب حق سے زیادہ کھجوریں دیں تو زید بن ثانہ نے کہا کہ اے عمر، میرے حق سے زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، چونکہ میں نے ٹیڑھی ترچھی نظروں سے دیکھ کر تمہیں خوف زدہ کر دیا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہاری دلجوئی اور دلداری کے لیے تمہارے حق سے کچھ زیادہ دینے کا مجھے حکم دیا ہے. یہ سن کر زید بن ثانہ نے کہا، اے عمر، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں زید بن ثانہ ہوں. آپ نے فرمایا، تم وہی زید بن ثانہ ہو جو تورات کا بہت بڑا عالم ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں. یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ پھر تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی گستاخی کیوں کی؟ تورات کے عالم ہو، تم نے تورات میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا نہیں؟ تم عالم ہو تورات کے، پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسی گستاخی کیوں کی؟ حضرت زید بن ثانہ نے جواب دیا، اے عمر، اصل بات یہ ہے کہ میں نے تورات میں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جتنی نشانیاں پڑھی تھیں، ان سب کو میں نے ان کی ذات دیکھ لیا، مگر 2 نشانیوں کے بارے میں مجھے ان کا امتحان کرنا باقی رہ گیا تھا. وہ کون سی؟ ایک یہ کہ ان کا حلم غالب رہے گا، اور جس قدر زیادہ ان کے ساتھ جہل یعنی جہالت کا برتاؤ کیا جائے گا، اسی قدر ان کا حلم بڑھتا جائے گا. چنانچہ میں نے اس ترکیب سے
یعنی میں نے جو آ کے ان کے ساتھ مس بیہیو کیا، بدتمیزی کے ساتھ بات کی، اس ترکیب سے میں نے ان دونوں نشانیوں کو بھی ان میں دیکھ لیا، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ یہ یقیناً نبی برحق ہیں۔ اور اے عمر، میں بہت ہی مالدار آدمی ہوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنا آدھا مال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر صدقہ کر دیا۔ پھر یہ بارگاہ رسالت میں آئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ 100 بار تیرا دیکھ کے عفو اور ترحم، آقا آپ کی معافی اور آپ کا رحم دیکھ کر 100 بار تیرا دیکھ کے عفو اور ترحم، ہر باغی و سرکش کا سر آخر کو جھکا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح نرمی کا مظاہرہ فرمایا کہ بدتمیزی سے پیش آنے والے کے انداز اور اس کے رویے کے جواب میں آپ نے معافی سے بھی نوازا، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ اور حلم سے متاثر ہو کر حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سافٹنس، نرمی، یہ ایک ایسا پیارا وصف ہے جس میں یہ ہو اس کے اخلاق بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں اور لوگ بھی ایسے شخص سے محبت کرتے ہیں۔ نہیں، ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنے اندر سافٹنس یعنی نرمی جیسی پیاری عادت یعنی ہیبٹ پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لوگوں کی غلطیوں کے باوجود انہیں معاف کرنا سیکھیں۔ کوئی کتنا ہی غصہ دلائے، اول فول بکنے کی بجائے اپنی زبان کو قابو میں رکھیں کہ اس میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، کیونکہ جب زبان بے قابو ہوتی ہے تو بندہ سختی پر اتر آتا ہے، جس کے سبب بنے بنائے کھیل بگڑ جاتے ہیں۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا نا، ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے، نادانی میں ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں۔ آ جاؤ نا ان کی نگہبانی میں، آ جاؤ نا میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہبانی میں، آ جاؤ نا ان کے دامن کرم میں۔ یاسیو تھام لو دامن مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام۔ کیسی رحمت برستی ہے، تھام لو دامن ان کا۔ تو ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنائیں اور اپنے اندر نرمی پیدا کریں کہ نرمی اس قدر اہمیت والی عادت ہے کہ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جب اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کی طرف بھیجا تاکہ اسے اسلام کی دعوت دیں، اب اس وقت حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام he was the best person اور فرعون he was the worst یعنی بدترین شخص فرعون۔ اب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے جب فرعون کی طرف دعوت حق دینے کے لیے بھیجا تو فرمایا اس سے نرمی سے بات کرنا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 44 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ ترجمہ کنز الایمان، تو اس سے نرم بات کہنا اس امید پر کہ وہ دھیان کرے یا کچھ ڈرے۔ اس آیت کے تحت تفسیر خازن میں ہے یعنی جب تم فرعون کے پاس جاؤ تو اسے نرمی کے ساتھ نصیحت فرمانا۔ اب میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مزید اس آیت کی تفسیر سنے کہ فرعون کے ساتھ نرمی کا حکم اس لیے بھی تھا کہ اس نے بچپن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کی تھی، اور بعض مفسرین نے فرمایا نرمی سے مراد یہ کہ آپ اس سے وعدہ کریں کہ اگر وہ ایمان قبول کرے گا تو تمام عمر جوان رہے گا،
کبھی بڑھاپا نہ آئے گا، مرتے دم تک اس کی سلطنت باقی رہے گی، کھانے پینے اور نکاح کی لذتیں تا دم برگ باقی رہیں گی، مرنے کے بعد جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ نرمی کا حکم دیا، اور یہ اتنا خوبصورت پیغام ہے۔ کبھی بیمار نہیں ہوگا، صحت باقی رہے گی، جوان رہے گا، ہمیشہ جوان جب تک موت نہیں آتی، سلطنت باقی رہے گی، اور مرنے کے بعد جنت میں داخلہ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون سے یہ وعدے کیے تو اسے یہ بات بہت پسند آئی، موج لگ گئی۔ مرتے دم تک جوانی بھی رہے گی، لذتیں بھی رہیں گی، راحت بھی رہے گی، کبھی بیماری بھی نہیں آئے گی، مرنے کے بعد جنت میں داخلہ بھی ہوگا۔ لیکن وہ کسی کام پر حامان سے مشورہ لیے بغیر فیصلہ نہیں کرتا تھا۔ فرعون کا وزیر تھا حامان، تو فرعون نے حامان سے مشورہ کرنے کے لیے وقت مانگا۔ تو جب فرعون نے اسے خبر دی کہ میں چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ پر کی ہدایت پر ایمان قبول کر لوں، یہ سن کر حامان کہنے لگا میں تو تجھے عقل مند اور دانا سمجھتا تھا، لیکن یہ کیا، تو رب ہے اور بندہ بننا چاہتا ہے؟ معاذ اللہ، تو معبود ہے اور عابد بننے کی خواہش کرتا ہے؟ فرعون نے کہا تو ٹھیک کہتا ہے۔ یوں وہ ایمان قبول کرنے سے محروم رہا۔ اللہ، بعض مشیر، بعض نادان دوست، بعض برے دوست یہ برباد بھی کر دیتے۔ تو مشورہ اس سے کیا جائے جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، جو ہمارا معاون و مددگار ہو نیکی کے کاموں میں۔ تو تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کے تحت اللہ کی رحمت کی جھلک کا بھی بیان ہے کہ اللہ کی رحمت کی جھلک نظر آتی ہے کہ اپنی بارگاہ کے باغی اور سرکش کے ساتھ کس طرح اس نے نرمی فرمائی، اور جب اپنے نافرمان بندے کے ساتھ اس کی نرمی کا یہ حال ہے تو اطاعت گزار اور فرما بردار بندے کے ساتھ اس کی نرمی کیسی ہوگی۔ اندازہ کریں، اللہ پاک نے فرعون کے ساتھ نرمی کا حکم دیا کہ اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرنا، اور ایسا جو ہے وہ اب حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ اس آیت کی تلاوت کی گئی، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، تو حضرت یحییٰ بن معاذ رونے لگے اور عرض کی اے اللہ کریم، یہ تیری اس بندے کے ساتھ نرمی ہے جو کہتا ہے کہ میں معبود ہوں، تو اس بندے کے ساتھ تیری نرمی کا کیا حال ہوگا جو کہتا ہے کہ صرف تو ہی معبود ہے، اور یہ تیری اس بندے کے ساتھ نرمی ہے جو کہتا ہے میں تم لوگوں کا سب سے اعلیٰ رب ہوں، تو اس بندے کے ساتھ تیری نرمی کا کیا عالم ہوگا جو کہتا ہے میرا وہ رب پاک ہے جو سب سے بلند ہے۔ ہم اللہ پاک جل جلالہ و عم نوالہ کی رحمت کے طلبگار ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ جب کسی کو نیکی کی دعوت دینے کا موقع ملے تو شفقت و محبت اور نرمی کے ساتھ دعوت دیں، کیونکہ اس انداز سے نیکی کی دعوت دینے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل ہماری بات میں اثر پیدا ہوگا، اور ہم جسے نصیحت کر رہے ہیں وہ ہماری بات توجہ سے سن کر عمل کی کوشش بھی کرے گا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی نرمی کو اپنی رحمت قرار دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی نرمی کو اللہ پاک نے اپنی رحمت قرار دیا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ اے محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہوئے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اس آیت مبارکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ یعنی آپ کے مینرز کا بیان کیا جا رہا ہے۔ جو ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کی آپ پر کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو نرم دل، شفیق اور رحیم و کریم بنایا، اور آپ کے مزاج میں اس درجہ لطف و کرم اور شفقت و رحمت پیدا فرمائی کہ غزوہ احد جیسے موقع پر
آپ نے غضب کا اظہار نہ فرمایا، حالانکہ آپ کو اس دن کس قدر اذیت و تکلیف پہنچی تھی، اور اگر آپ سخت مزاج ہوتے اور میل برتاؤ میں سختی سے کام لیتے تو یہ لوگ آپ سے دور ہو جاتے۔ تو اے حبیب، آپ ان کی غلطیوں کو معاف کر دیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرما دیں، تاکہ آپ کی سفارش پر اللہ پاک بھی انہیں معاف فرما دے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو آج کشمیر میں دعوت اسلامی کے مدنی مرکز مظفر آباد فیضان مدینہ میں ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں جمع ہیں، اور جو مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے ذریعے دنیا بھر میں سے اجتماع کو دیکھنے اور سننے کی سعادت پا رہے، جس طرح سونا نرم ہو کر زیور بنتا ہے، ہتھیار بن جاتا ہے لوہا نرم ہو کر، مٹی نرم ہو کر کھیتوں کی ہریالی کا سبب بنتی ہے، اسی طرح اسلامی تعلیمات کے مطابق کی جانے والی نرمی ایسی خوبی ہے جس کی بدولت انسان کے اندر رحمت، شفقت، آسانی، عفو درگزر اور بردباری جیسے خوشبودار پھول کھلتے ہیں۔ آئیے ترغیب کے لیے نرمی کے فضائل پر مشتمل 3 فرامین مصطفیٰ سنیے۔ ارشاد فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ پاک رفیق ہے اور رفق یعنی نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور اللہ پاک نرمی کی وجہ سے وہ چیزیں عطا کرتا ہے جو سختی یا کسی اور وجہ سے عطا نہیں فرماتا۔ ارشاد فرمایا، نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے وہ اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکال دی جاتی ہے اسے بدصورت کر دیتی ہے۔ ارشاد فرمایا، مومن آسانی کرنے والا نرم ہوتا ہے، جیسے نکیل والا اونٹ کہ کھینچا جائے تو کھنچ جاتا ہے اور چٹان پر بٹھایا جائے تو بیٹھ جائے۔ مومن آسانی کرنے والا نرم ہوتا ہے۔ اب کیسی خوبصورت ڈیفینیشن یہاں مومن کی بیان کی جا رہی، اس کی کیسی پیاری صفت بیان کی جا رہی، یہ آسانی کرنے والا نرم ہوتا ہے۔ اور نرمی کی کس قدر اہمیت ہے، نرمی اللہ پاک کو بے حد پسند ہے۔ جس شے میں نرمی ہوتی ہے اسے زینت دیتی ہے، جبکہ جو شخص نرمی جیسی اس پیاری صفت سے محروم ہوتا ہے وہ ہر وقت غصے میں بھرا رہتا ہے، بات بات پر دوسروں کو جھڑکتا ہے، غلطی کرنے والے کو سب کے سامنے ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ اب چاہے وہ کتنا ہی بڑا عبادت گزار ہو، تہجد گزار ہو، پورے سال کے روزے رکھنے والا ہو، ساری رات قیام کرنے والا ہو، لیکن اگر اس کے مزاج میں سختی ہوگی اور وہ بلا وجہ مسلمانوں کی دل آزاری کرتا ہوگا تو یہ عمل بروز قیامت اس کی پکڑ کا سبب بن سکتا ہے۔ یاد رکھیے، غصے میں آ کر کسی مسلمان کی دل آزاری کرنا، سب کے سامنے کسی کو ذلیل و رسوا کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اور فی زمانہ آج کل حالات بہت نازک ہیں، بہت عجیب و غریب حالت ہے۔ فی زمانہ ہمارے معاشرے میں غصے کی حالت یا مذاق مسخری کرتے وقت کسی کا مذاق اڑانا، سب کے سامنے شرمندہ کرنا، اس پر تنقید کے تیر برسانا، اس کی باتوں پر کہا لگانا بالکل معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے بسا اوقات وہ بھی مذاق اڑانے والوں کے ساتھ کہا مار کر ہنس تو رہا ہوتا ہے۔ ایسے میں شیطان یوں مطمئن کر دیتا ہے کہ اس ہنسی مذاق سے یہ بھی خوش ہو رہا ہے، حالانکہ وہ بیچارہ خوش نہیں ہوتا بلکہ اپنی جھیمپ یعنی شرم مٹانے کے لیے ہنستا، اور اندر ہی اندر اس کے دل کے ٹکڑے ہو رہے ہوں گے۔ لہذا میں ہر اس کام سے بچنا چاہیے جس سے کسی مسلمان کی دل آزاری ہوتی ہے، اور اگر کوئی ہمارے لیے بھی سخت الفاظ استعمال کرے تو فوراً غصے میں آگ بگولا ہونے کی بجائے نرمی اختیار کرتے ہوئے اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ضمن میں ایک بہت ایمان افروز اور دلچسپ حکایت کتابوں میں لکھی ہے۔ خراسان کے ایک بزرگ کو خواب میں حکم ہوا، تاتاری قوم میں اسلام کی دعوت پیش کرو۔ اس وقت ہلاکو خان کا بیٹا تگودار برسر اقتدار تھا۔ وہ خراسان کے بزرگ سفر کر کے تگودار خان کے پاس تشریف لائے،
سنتوں کے پیکر باریش مسلمان مبلغ کو دیکھ کر اسے مسخری سوجی اور کہنے لگا میاں یہ تو بتاؤ تمہاری داڑھی کے بال اچھے یا میرے کتے کی دم؟ بات اگرچہ غصہ دلانے والی تھی مگر چونکہ وہ ایک سمجھدار مبلغ تھے لہذا نہایت نرمی کے ساتھ فرمانے لگے میں بھی اپنے خالق و مالک کا کتا ہوں، اگر جان نثاری اور وفاداری سے اسے خوش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو میں اچھا، ورنہ آپ کے کتے کی دم ہی مجھ سے اچھی۔ جس دل اندر عشق نہ رچیا کتے اس تو چنگے، مالک دے گھر راکھی کر دے صابر بھکھے ننگے، مالک دا در نہیں چھڑ دے پاویں مارو 100 جتے، اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے کتے۔ اس نے بڑا غصہ دلانے والی بات کی، کہا میرے کتے کی دم اچھی ہے آپ کی داڑھی کے بال، اور آپ نے خوبصورت جملہ دیا کہ اگر میں اپنے مالک کا وفادار ہوں تو پھر میں اچھا، اور اس کو خوش کرنے میں اگر کامیاب ہو جاؤں تو میں اچھا۔ اللہ 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 اللہ۔ چونکہ وہ ایک باعمل مبلغ تھے، غیبت، چغلی، عیب جوئی، بد کلامی، اس فضول گوئی وغیرہ سے دور رہتے ہوئے اپنی زبان ذکر اللہ سے ہمیشہ تر رکھتے تھے، لہذا ان کی زبان سے نکلے ہوئے میٹھے بول تاثیر کا تیر بن کر تگودار کے دل میں پیوست ہو گئے۔ جب اس نے آپ کے زہریلے کانٹے کے جواب میں، اس نے تو زہریلا کانٹا دیا، اپنے زہریلے کانٹے کے جواب میں اس باعمل مبلغ کی طرف سے خوشبودار مدنی پھول پایا تو پانی پانی ہو گیا، اور نرمی سے بولا آپ میرے مہمان ہیں، میرے ہی یہاں قیام فرمائیے۔ چنانچہ آپ اس کے پاس مقیم ہو گئے۔ تگودار روزانہ رات آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، آپ نہایت شفقت کے ساتھ اسے نیکی کی دعوت پیش کرتے۔ آپ کی انفرادی کوشش نے تگودار خان کے دل میں مدنی انقلاب برپا کر دیا، اور وہی تگودار جو کل تک اسلام کو صفائی ہستی سے مٹانے کے درپے تھا، آج اسلام کا شیدائی بن چکا تھا۔ اسی باعمل مبلغ کے ہاتھوں تگودار اپنی پوری تاتاری قوم سمیت مسلمان ہو گیا۔ اس کا اسلامی نام احمد رکھا گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک مبلغ کے میٹھے بول کی برکت سے تاتاری سلطنت اسلامی حکومت سے بدل گئی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سنا آپ نے ہمارے بزرگ کس طرح نرم دلی کا مظاہرہ فرماتے کہ سامنے والے کے کڑوے انداز اور تیکھے جملے سن کر بھی کبھی غصے میں نہیں آتے تھے، بلکہ صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے حسن اخلاق کا مظاہرہ فرماتے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی باتیں سامنے والے کے دل میں گھر کر جاتی تھیں۔ یاد رکھیے، میٹھی زبان میں خرچ کچھ نہیں ہوتا، مگر اس سے نفع بہت ہوتا ہے، جبکہ تیکھی زبان استعمال کرنے میں سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا نا کہ طوطا مرچ کھا کر بھی میٹھے بول بولتا ہے، اور انسان میٹھا کھا کر بھی کڑوی باتیں کرتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ مزاج کے خلاف بات سننے پر غصہ آ ہی جاتا ہے، مگر ایسے میں جوش سے کام لینے کی بجائے ہوش سے کام لیتے ہوئے صبر و تحمل کا دامن چھوڑنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ کتنے گھر ٹوٹ گئے اس زبان کی سختی کی وجہ سے، کتنے گھر اجڑ گئے زبان کی تلخی کی وجہ سے، کتنے گھروں میں دراڑ آ گئی، کتنے خاندانوں میں نفرتیں آ گئیں، بہن بھائیوں میں نفرتیں آ گئیں، اولاد ماں باپ کے ساتھ کس طرح کے آج رویے کے ساتھ دور ہوتے چلے جا رہی۔ کتنے اچھے دوست اس زبان کی تلخی اور سختی کے ساتھ توڑ دیے۔ یہ زبان کی بے احتیاطی، یہ زبان کی سختی، یہ رویوں کے اندر جو ہے وہ یہ تلخی، یہ بہت ہی مخلص اور اچھے دوستوں کو بھی دور کر دیتا ہے۔ میاں بیوی میں جدائیاں اور نفرتوں کا سبب ہے یہ بد اخلاقی، یہ بدتمیزی، یہ بد مزاجی، یہ سختی، یہ تلخی۔ میٹھے بول کتنے محبت فاتح عالم،
محبت دلوں کو جیت لیتی ہے. محبت سے سخت اور پتھریلی زمین میں بھی محبت کے پھول اگائے جا سکتے ہیں. میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو آج مظفر آباد کشمیر میں ہفتہ وار اجتماع میں فیضان مدینہ میں جمع ہیں، اور جو مدنی چینل کے ناظرین سن اور دیکھ رہے ہیں، ناظرین اور سامعین، اب غور کریں کہ ہمارے مزاج کی تلخی کئی قریب آنے والوں کو دور کر سکتی ہے، اور ہمارے مزاج کی نرمی کئی دور رہنے والوں کو بھی قریب کر دیتی ہے. ایک کمال ضبط کے مظاہرے کی آپ کو ایک بات سناؤں، اور بات ان کی سناتا ہوں جن کے میٹھے اور پیارے نرم اور شفقت بھرے انداز نے یہ لاکھوں لاکھ نوجوانوں کو سنتوں کے رنگ میں رنگ دیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم. یہ ان دنوں کی بات ہے جب دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و مرہ اجتماع دعوت اسلامی کے اولین مدنی مرکز گلزار حبیب مسجد گلستان شفیع اکاڑوی باب المدینہ کراچی میں ہوتا تھا. امیر علیہ سنت اجتماع میں شرکت کے لیے اسلامی بھائیوں کے ساتھ جب سینما گھر کے قریب سے گزرے تو ایک نوجوان جو فلم کا ٹکٹ لینے کی غرض سے لائن میں لگا تھا، اس نے معاذ اللہ بلند آواز سے امیر علیہ سنت کو مخاطب کر کے کہا، مولانا بڑی اچھی فلم لگی ہے، آ کر دیکھ لو. اس سے پہلے کہ آپ کے ہمراہ اسلامی بھائی جذبات میں آ کر کچھ کرتے، امیر علیہ سنت نے بلند آواز سے سلام کیا اور قریب پہنچ کر بڑی ہی نرمی کے ساتھ انفرادی کوشش کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بیٹا میں فلمیں نہیں دیکھتا، البتہ آپ نے مجھے ایک دعوت پیش کی تو میں نے سوچا آپ کو میں بھی دعوت پیش کروں. ابھی انشاءاللہ عز و جل گلزار حبیب مسجد میں سنتوں بھرا اجتماع ہوگا، آپ سے شرکت کی درخواست ہے. اگر آپ اب بھی نہیں آ سکتے تو پھر کبھی ضرور تشریف لائیے گا. پھر آپ نے اسے ایک عطر کی شیشی تحفے میں پیش فرمائی. چند سالوں بعد آفٹر فیو ایئرس امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سنتوں کے عامل ایک اسلامی بھائی سبز امامہ سجائے حاضر ہوئے اور کچھ اس طرح سے عرض کی، حضور چند سال پہلے ایک نوجوان نے آپ کو معاذ اللہ فلم دیکھنے کی دعوت دی تھی، یاد ہے؟ اور آپ نے کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے ناراض ہونے کی بجائے اجتماع میں شرکت کی دعوت پیش کی تھی. وہ نوجوان میں ہی ہوں. اللہ اللہ اللہ. اس نے کہا میں آپ کے عظیم حسن اخلاق سے بے حد متاثر ہوا اور ایک دن اجتماع میں آ گیا، پھر آپ کی نظر کرم ہو گئی اور الحمدللہ میں گناہوں سے توبہ کر کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہ انداز ہے جو امیر علیہ سنت نے اپنے بزرگوں سے لیا ہے. ہمارے خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ ہند میں جب تشریف لائے تو لوگ آپ کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کے کلمہ پڑھ پڑھ کے مسلمان ہوتے جائے. وہ کسی کرائے کے قاتل کو پیسے دے کے آپ کو قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا اور خواجہ صاحب نے مومنانہ فراست سے اسے سمجھ لیا تھا کہ یہ کس ارادے سے آ رہا ہے. اب کھڑے ہو گئے اور فرمایا جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو. اس کا خنجر گرا اور رو کر کہنے لگا میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں. قدموں پہ گرا، آپ نے معافی بھی دی، سینے سے لگایا اور پھر اسے ایسا فیض عطا کیا کہ وہی شخص 45 سال حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جاتا رہا اور بالآخر حجاز مقدس میں اس کا انتقال ہوا. اللہ کے نیک بندے جو ہیں یوں نظر کے فیضان سے، حسن اخلاق سے، کردار سے، رویے سے، جب اس نے کہا نا میں قتل کرنے آیا تھا اب اسی خنجر سے آپ مجھے قتل کر دیں، تو خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا تھا ہم بدلے نہیں لیا کرتے، ہم تو معاف کر دیا کرتے ہیں. میرے پیارے میٹھے اسلام بھائیو، ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کو اپنایا نا ہمارے بزرگوں نے. نرمی،
ہمارے امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے چہرے پر کسی نے منہ پر تھپڑ مار دیا. آپ نے فرمایا چاہوں تو بدلہ لے لوں, قاضی کی عدالت میں لے جاؤں, لیکن میں تجھے معاف کروں گا. نرمی نرمی نرمی. ہمارے بزرگوں کے ساتھ جتنا کوئی جہل کا برتاؤ کرتا تھا, یہ شفقت, نرمی, پیار دیتے, اور یوں لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا ہوتی, مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو. یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی الحمدللہ عادات میں چینج لانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. ہمارا ایک بہت پیارا ہفتہ وار مدنی کام ہے مدنی مذاکرہ. دیکھیں امیر علیہ سنت شیخ طریقت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرے میں کیسی پیاری تربیت فرماتے ہیں, اور مدنی مذاکرے کی برکت سے گناہوں سے بچنے کا ذہن ملتا ہے. اس کی برکت سے علم دین حاصل ہوتا ہے, اخلاقی تربیت نصیب ہوتی ہے, اور اس مدنی کام کی برکت سے بے شمار لوگ گناہوں بری زندگی چھوڑ کر نیکیاں کرنے والے بن گئے. اب ایک میں مدنی بہار عرض کروں اس ضمن میں کہ یہ مدنی کام کتنا پیارا کام ہے. واہکنڈ پنجاب کے ایک اسلامی بھائی معاشرے کے دیگر نوجوانوں کی طرح متعدد اخلاقی برائیوں میں مبتلا تھے, مثلا فلمیں, ڈرامے دیکھنا, کھیل کود میں وقت برباد کرنا, موبائل فون, انٹرنیٹ میں وقت صرف کرنا ان کا محبوب مشغلہ تھا. ایک دن انہیں مدنی چینل پر مدنی مذاکرہ دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی. الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکرہ دیکھنے اور سننے کی برکت سے انہیں کافی سکون ملا, اور انہوں نے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کر لی اور فرائض و واجبات کا عامل بننے کے لیے کوشاں ہو گئے. چہرے پر ایک مٹھی داڑھی سجا لی اور سنت کے مطابق مدنی حلیہ بھی اپنا لیا. اللہ کریم کا مزید کرم یہ ہوا کہ والدین نے انہیں بخوشی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے وقف مدینہ کر دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, محبتیں بڑھانے, نفرتیں مٹانے اور آپس میں بھائی چارے کی فضا قائم کرنے کے لیے ہمیں اپنے اندر نرمی پیدا کرنی ہوگی. یاد رکھیے, گھر میں مدنی ماحول قائم کرنا ہے تو اپنے اندر نرمی پیدا کرنی ہوگی. والد اور والدہ کو نیکی کی دعوت دینی ہے تو اپنے اندر نرمی پیدا کرنی ہوگی. بہن بیٹی کو باپردہ بنانا ہے تو اپنے اندر نرمی پیدا کرنی ہوگی. اپنے بیٹے کو نمازی بنانا ہے تو اپنے اندر نرمی پیدا کرنی ہوگی. دوستوں کو برے اعمال سے بچانا ہے تو اپنے اندر نرمی پیدا کرنی ہوگی. اپنے آفس والوں کو سنتوں پر اجتماع میں لانا ہے تو اپنے اندر نرمی پیدا کرنی ہوگی. اپنے ماتحتوں کو اپنا بنانا ہے تو اپنے اندر نرمی پیدا کرنی ہوگی. مدنی قافلہ, مدنی انعامات, مدرسۃ المدینہ بالغان اور دیگر مدنی کاموں کے لیے اسلامی بھائیوں کا ذہن بنانا ہے تو اپنے اندر نرمی نرمی اور نرمی پیدا کرنی ہوگی. یا اللہ پاک تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹ کا صدقہ ہمیں نرمی عطا فرما دے. اس بات کا مشاہدہ ہے کہ جو شخص سخت مزاج ہوتا ہے لوگ اس کے قریب آنے اور اس سے بات کرنے سے کتراتے ہیں. ایسے سخت مزاج افراد کو معاشرے میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. ان کے بارے میں یوں باتیں کی جاتی ہیں کہ بھائی فلاں سے بچ کر رہنا, بڑا سخت مزاج ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر سب کے سامنے ذلیل کر دیتا ہے, ہر وقت غصے میں منہ پھلائے رہتا ہے, اس کے روب کی وجہ سے بیوی بچے اس کے ساتھ نہیں بیٹھتے وغیرہ وغیرہ. ذرا غور کیجئے, کہیں ہمارے بارے میں بھی لوگوں میں یہ تاثر تو نہیں, کہیں ہم بھی لوگوں پر بے جا سختی کر کے خود سے متنفر تو نہیں کر رہے, کہیں ہمارے بچے بھی ہماری شفقت و محبت سے محروم تو نہیں رہ گئے. اگر ایسا ہے تو آج ہی اپنے مزاج میں نرمی پیدا کرنے کی کوشش کیجئے کہ جس کا دل نرم ہوتا ہے اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. مفتی احمد یار کا نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, اللہ پاک جن لوگوں پر کرم فرماتا ہے ان کے دلوں میں نرمی ڈال دیتا ہے, وہ لوگوں پر نرمی کرتے ہیں جس سے ان کی عزت اور بڑھ جاتی ہے, اور جن لوگوں پر اللہ پاک قہر فرماتا ہے انہیں نرمی دل سے محروم کر دیتا ہے, ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں, لوگوں سے سختی سے پیش آتے ہیں. عموماً اس بات کا مشاہدہ بھی ہے کہ جو سخت مزاج کا مالک ہو وہ لوگوں کا دل جیتنے میں ناکام رہتا ہے, جبکہ نرم دل شخص ہر دل عزیز ہوتا ہے. آئیے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کی طرف چلتے ہیں.
اللہ 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 اللہ۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کو معلوم تھا کہ لوگ میری سختی سے خوف زدہ رہتے ہیں، اس لیے آپ نے اپنے مزاج کو کافی حد تک بدلنے کی کوشش فرمائی۔ چنانچہ جیسے ہی منصب خلافت پر فائز ہوئے تو بارگاہ الہی میں یوں دعا کی، یا اللہ میں سخت ہوں، تو مجھے نرم فرما دے۔ اللہ اللہ اللہ، آپ کی یہ دعا قبول ہوئی اور آپ کی ذات گرامی شفقت اور نرمی اور مہربانی سے معمور ہو گئی۔ یہ تمام باتیں آپ کی خاص صفات بن گئیں۔ عہد رسالت اور عہد صدیقی میں لوگ صرف آپ کی سختی کو جانتے تھے، لیکن آپ کے عہد میں لوگوں کے نزدیک آپ جیسی رحم دل شخصیت کوئی نہ تھی۔ ہر طرف آپ کی شفقت و محبت ہی کے چرچے تھے۔ اے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے مزاج اور ہمارے رویے اگر آج کے معاشرے میں ہم غور کریں تو نرمی کی جگہ بے جا سختی نے آج لے لی ہے۔ یہی وجہ کہ لوگوں کی ایک تعداد سے خیر خواہی، رحم دلی اور حسن سلوک کا جذبہ بھی دم توڑ رہا ہے۔ ہمارے مزاج اس بجھتی ہوئی چنگاری کی مانند ہو چکے ہیں جسے ہوا کا ہلکا سا جھونکا دوبارہ آگ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ بات بات پر جھگڑنا، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر آگ بگولا ہو جانا، لڑنے مرنے کو تیار ہو جانا، یہ سب ہمارے معاشرے میں عام ہوتا جا رہا ہے، جس کی بنیادی وجہ نرمی کا ختم ہو جانا۔ نرمی ایک بہت پیاری صفت ہے جو انسان کو رحم پر ابھارتی، ظلم سے روکتی، تکبر سے بچاتی اور عاجزی پر اکساتی ہے۔ زندگی کا ویران کھنڈر نرمی کے سبب عالیشان محل میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ نرمی پیدا کرنے کے لیے لازمی ہے کہ دل کو نرم کیجئے، کہ انسان کا دل جو ہے وہ اعضاء کا بادشاہ ہے۔ جب یہ نرم ہو گیا تو ہمارے کردار میں خود ہی نرمی پیدا ہو جائے گی۔ اچھا، دل میں نرمی کیسے پیدا کی جائے؟ اب یہ بیان کا یوں سمجھے عطر آپ کے سامنے آ رہا ہے، یعنی بیان اور اس موضوع کا جب وہ میں نچوڑ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اب دل میں نرمی کیسے پیدا ہو۔ How we can create softness in our heart. کیسے دل میں نرمی پیدا ہو، دل نرم کیسے ہو تاکہ ہمارے رویوں میں نرمی آئے۔ غفلت سے بیدار ہو جائیے، ہر وقت ذکر و درود میں مشغول رہیں گے تو اس کی برکت سے ہمارا دل نرم ہو جائے گا، ورنہ یاد الہی سے غافل رہنے کی نحوست سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ پاک کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو، کیونکہ اللہ پاک کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام کرنا دل کی سختی کا باعث ہے، اور سخت دل آدمی اللہ پاک سے بہت دور ہوتا ہے۔ دل کو نرم کرنے کے لیے گناہوں کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں، خوب نیک اعمال کریں، ہر چھوٹے بڑے ظاہری باطنی گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ گناہوں کے ارتکاب سے دل سخت ہو جاتا ہے، لہذا دل میں نرمی پیدا کرنے کے لیے اللہ پاک کا خوف پیدا کیجئے اور گناہوں کے سبب ملنے والی اخروی تکالیف اور عذابات کو یاد کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل دل کی سختی دور ہو جائے گی۔ اچھا، دل کی سختی دور کرنے اور نرمی پیدا کرنے کا ایک بہترین اصول، اپنے اندر معاف کرنے کی عادت پیدا کریں، معاف کرنے کی عادت بنائیں۔ اپنے اندر نرمی پیدا کرنے کے لیے خود کو اس بات کا عادی بنا لیں کہ جب بھی کسی سے جانے انجانے میں کوئی تکلیف پہنچی تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی بجائے غصے کو قابو میں رکھتے ہوئے معاف کر دوں گا، اور یہ معاف کرنے کی عادت بنا لیں۔ اللہ اللہ اللہ، یہ اصول ذہن میں رکھیے کہ اگر نجاست کسی چیز پر لگ جائے تو اسے پانی سے پاک کیا جاتا ہے، نجاست سے تو نہیں نجاست کو صاف کیا جاتا۔ اگر کسی چیز پر نجاست لگ جائے تو اسے نجاست سے نہیں دھویا جاتا، اسے پانی سے پاک کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اس گندگی کو گندگی سے پاک کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ پاک ہونے کی بجائے مزید ناپاک ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی ہمارے ساتھ نادانی میں شدت برا سلوک کرے اور جواب میں
ہم بھی اس کے ساتھ ویسا ہی رویہ اختیار کریں یا اس سے بڑھ کر بری طرح پیش آئیں تو بات ختم ہونے کی بجائے مزید بڑھ جائے گی، دشمنی لڑائی جھگڑے تک نوبت آ جائے گی. تو ہم نے کسی کی شدت کا جواب شدت سے نہیں، نرمی سے دینا ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. اے سننے والے، برائی کو بھلائی سے ٹال، جبھی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی، ایسا ہو جائے گا جیسا کہ گہرا دوست. اس آیت کے تحت تفسیر میں لکھا ہے، تفسیر صراط الجنان، کہ تم برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کر دو. مثلا غصے کو صبر سے دور کر دو، لوگوں کی جہالت کو حلم سے دور کر دو، بدسلوکی کو عفو درگزر سے دور کر دو. اگر تیرے ساتھ کوئی برائی کرے تو اسے معاف کر دے. تو اس خصلت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دشمن دوستوں کی طرح تجھ سے محبت کرنے لگیں گے. اچھا، نرمی پیدا کرنے کے لیے دل میں کم کھانے کی عادت بنائیں، کہ زیادہ کھانا بھی دل کی سختی کا باعث بنتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من شبع ونام قسا قلبہ، یعنی جو پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور سو جائے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور بدن کی زکوٰۃ بھوکا رہنا. اچھا، نرمی پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اچھی صحبت اختیار کی جائے. اچھی صحبت سے بھی دل نرم ہو جاتا ہے. نرمی پیدا کرنے کا ایک نسخہ اور بتاؤں، یتیم و مسکین کی خیر خواہی کیجئے. یتیم و مسکین سے خیر خواہی کریں. حدیث پاک میں ہے ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، اپنے دل کی سختی کی شکایت کی. تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا تجھے یہ پسند ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے؟ اس نے عرض کی جی ہاں. ارشاد فرمایا جب تیرے پاس کوئی یتیم آئے تو اس کے سر پر ہاتھ پھیر اور اپنے کھانے میں سے اسے بھی کھلا، تیرا دل نرم ہو جائے گا اور تیری حاجتیں بھی پوری ہوں گی. اچھا، پھر دل کی سختی کے نقصانات پر غور کیا جائے، اس سے بھی دل نرم ہوتا ہے، سختی سے بچتا ہے بندہ. دل کی سختی کی نحوست یہ ہے کہ اس پر نصیحت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی، دل نیکی کی طرف مائل نہیں ہوتا. دل کی سختی کے سبب بندہ اللہ پاک کی ناراضی اور اس کی طرف سے لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے میری امت کے رحم دل لوگوں سے بھلائی طلب کرو، ان کے قریب رہا کرو، اور سنگ دل لوگوں سے بھلائی نہ مانگو کیونکہ ان پر لعنت اترتی ہے. سخت دل لوگوں کے بارے میں مذمت ہے اور نرم دل لوگوں کی جو ہے وہ فضیلت بیان کی گئی ہے. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں. اس کا ایک بہت پیارا شعبہ مجلس ائمہ مساجد بھی ہے، اس کے ذریعے بھی مساجد کی آباد کاری کا کام ہوتا ہے. آپ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں ساتھ دیں، انشاءاللہ عز و جل خود بھی نیک بننے کا جذبہ بنے گا اور معاشرے میں نیکی کی دعوت عام ہوگی. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو جو آج کشمیر میں مظفر آباد کے اس ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں جمع ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے جو بیان میں ہم نے نرمی کے موضوع پر، سافٹنس کے موضوع پر جو سنا، تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت ہی نرمی فرمانے والے تھے. نرمی کا حکم اللہ پاک نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا. نرمی سے کی گئی نصیحت سامنے والا قبول کرتا ہے. نرمی کرنے سے انسان کی طبیعت میں شفقت، مہربانی، عفو درگزر اور بردباری پیدا ہوتی ہے. اللہ پاک نرمی کو پسند فرماتا ہے. اللہ پاک جن لوگوں پر کرم فرماتا ہے ان کے دلوں میں نرمی ڈال دیتا ہے. نرم دل انسان لوگوں کی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے. نرمی ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو رحم پر ابھارتی، ظلم سے روکتی، تکبر سے بچاتی اور عاجزی پر اکساتی ہے. اللہ پاک ہمارے دلوں کو نرم فرما دے اور سخت دلی جیسی بیماری سے ہمیں محفوظ فرمائے. امیر سنت کیسی پیاری دعا کرتے ہیں، ہمیشہ ہاتھ بھلائی کے واسطے اٹھیں، بچانا ظلم و ستم سے مجھے صدا یا رب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. توبو الی اللہ، صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آج جو فیضان مدینہ مظفر آباد یعنی جو کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، اور یہ ٹھنڈا علاقہ سمجھا جاتا ہے نا، لیکن مسجد ہے، لائٹس ہیں مدنی چینل کے کیمرہ مینز کی، اور یہ مسجد کا حال فل ہے. یہاں
آپ لوگ بھی کئی گرمی محسوس کر رہے ہوں گے. یہ ہم سمجھ رہے تھے کہ بارشوں کا سیزن ہے، موسم ایسا ہے، اب لوگ کہاں سے آئیں گے، کیسے آئیں گے. لیکن دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہیں کہ جدھر جاؤ میرے عطار کی خوشبو پھیلی نظر آ رہی ہے. اب بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور کچھ آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. پڑوسی کے بارے میں کچھ مدنی پھول سنتے ہیں. امیر علیہ سنت کا ایک رسالہ ہے قیامت کا امتحان، اس سے کچھ مدنی پھول چننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کا خیر خواہ ہو. فرمایا جس نے اپنے پڑوسی کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ پاک کو ایذا دی. نزہۃ القاری میں ہے پڑوسی کون ہے، اس کو ہر شخص اپنے عرف اور معاملے سے سمجھتا ہے. امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پڑوسی کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اسے سلام کرنے میں پہل کرے، اس سے طویل گفتگو نہ کرے، اس کے حالات کے بارے میں زیادہ پوچھ گچھ نہ کرے. وہ بیمار ہو تو اس کی مزاج پرسی کرے، مصیبت کے وقت اس کی غم خاری کرے اور اس کا ساتھ دے. خوشی کے موقع پر اسے مبارکباد دے اور اس کے ساتھ خوشی میں شرکت ظاہر کرے. اس کی لغزشوں سے درگزر کرے، چھت سے اس کے گھر میں نہ جھانکے، اس کے گھر کا راستہ تنگ نہ کرے. وہ اپنے گھر میں جو کچھ لے جا رہا ہے اسے دیکھنے کی کوشش نہ کرے، اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے. اگر وہ کسی حادثے یا تکلیف کا شکار ہو تو فوری طور پر اس کی مدد کرے. جب وہ گھر میں موجود نہ ہو تو اس کے گھر کی حفاظت سے غفلت نہ برتے، اس کے خلاف کوئی بات نہ سنے، اس کے اہل خانہ سے نگاہوں کو پست رکھے، اس کے بچوں سے نرم گفتگو کرے. اسے جن دینی یا دنیوی امور کا علم نہ ہو ان کے بارے میں اس کی رہنمائی کرے. یہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے. طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی 2 کتب، بہار شریعت حصہ 16 اور 120 صفحات کی کتاب سنت اور آداب، امیر سنت کے 2 رسالے 101 مدنی پھول اور 163 مدنی پھول ہدیتاً حاصل کیجئے اور پڑھیے. سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں برا سفر بھی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، شب جمعہ کا درود پڑھ لیجئے. بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ، جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا. اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. حضرت احمد ساوی رحمت اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو 1 بار پڑھنے سے
6 लाख दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब हासिल होता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतम बिदवामी मुल्किल्लाह। एक दिन एक शख्स आया तो हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने और सिद्दीक़े अकबर के दरमियान बिठा लिया। इससे सहाबाए किराम को ताज्जुब हुआ कि ये कौन सी मर्तबा है। जब वो चला गया तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जब मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो यूं पढ़ता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लह। शाफ़िई उम्मम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुअज़्ज़म है, जो शख्स यूं दुरूद पाक पढ़े उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अनज़िलहुल मक़अदल मुक़र्रबा इंदका यौमल क़ियामह। हजरत सैयदना इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको पढ़ने वाले के लिए 70 फरिश्ते 1000 दिन तक नेकियां लिखते हैं। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलु। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ा तो गोया उसने शब्बे कदर हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आज जुमेरात, आने वाले हफ्ते यानी 21 जुलाई बाद नमाज इशा तकरीबन रात 9:45 पर हफ्तावार मदनी मुज़ाकरे का आगाज होगा। इसका आगाज तिलावत कुरान पाक और नाते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होगा। वक्त मुनासिब पर मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया सवालात के जवाबात इनायत फरमाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तमाम आशिकान रसूल अपने डिवीजन और इलाके और शख्सियात के घरों में होने वाले इज्तिमाई मदनी मुज़ाकरे में खुद भी अव्वल ताखिर शिरकत की सआदत हासिल करें और दूसरे इस्लामी भाइयों को भी इसकी दावत देकर तरगीब दिलाकर साथ लाने की कोशिश फरमाएं। आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची में नमाज इशा का वक्त 9:15 बजे है। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की तरफ से हफ्तावार रिसाला पढ़ने की तरगीब भी होती है और अल्हम्दुलिल्लाह हफ्तावार मदनी मुज़ाकरे में अमीर अहले सुन्नत किसी एक मदनी रिसाले के मुताले की तरगीब भी इरशाद फरमाते हैं। मुताला करने वाले खुश नसीब इस्लामी भाइयों इस्लामी बहनों की कारकर्दगी भी
امیر علیہ سنت کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے. نیز آپ مطالعہ کرنے والوں کو اپنی دعاؤں سے نوازنے کے ساتھ ساتھ قیمتی مدنی پھول بھی عطا فرماتے ہیں. آنے والے ہفتے کے مدنی مذاکرے میں اس رسالے گناہوں کے عذابات کے مطالعے کی ترغیب ارشاد فرمائی جائے گی. تو اس کو پیشگی حاصل کر لیں, اس کا مطالعہ کر کے امیر علیہ سنت کے دل کی دعائیں لے لیں. اس کا ہدیہ 25 روپے. امیر علیہ سنت کا رسالہ غصے کا علاج مکتبۃ المدینہ سے شائع ہو چکا. اس میں کیا ہے؟ شیطان کے 3 خطرناک جال کون سے ہیں؟ غصہ نہ کرنے والوں کے لیے کیا بشارت ہے؟ سب سے طاقتور کون؟ غصے کا عملی علاج. غصہ پی جانے والے بزرگوں کی حکایات. کیا غصہ حرام ہے؟ ایسی بہت سی پیاری معلومات جاننے کے لیے یہ رسالہ غصے کا علاج ہدیہ 11 روپے مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجئے. کتاب اللہ والوں کی باتیں جلد 4. ابن آدم کی ہر بات لکھی جاتی. سب سے بڑا فتنہ, انسان کی سب سے بڑی کمزوری, ساری مخلوق ایک جیسی کیوں نہیں. ایسے بہترین مدنی پھول جاننے کے لیے اللہ والوں کی باتیں کتاب جلد 4 حاصل کیجئے. رسالہ دل جیتنے کا نسخہ. اس رسالے میں کیا ہے؟ کسی کا دل کیسے جیتا جائے, خوشی یا غمی کی خبر سننے پر کیا عمل کیا جائے, امیر سنت کے بچپن کا دلچسپ واقعہ, امیر قافلہ کیسا ہونا چاہیے, درس نظامی کرنا اہم ہے یا مدنی قافلوں میں سفر.